یہ جس عمارت میں ہم موجود ہیں یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پراپرٹی ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا یہ علاقہ ہے۔ فیڈرل بی ایریا دستگیر کا ایریا سمجھ لیں، اور تقریباً کوئی 12-13 سال سے یہ عمارت جوں کی تو پڑی ہوئی تھی۔ میں جوں کی تو ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم جوں کے تو رہ گئے ہیں۔ جدت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی اور جس جدت کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے، بدقسمتی کے ساتھ وہ جدت کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، دیر از اے کاسٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ، ہاؤ ایور دیر از اے بگر کاسٹ آف ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ۔ اردو میں اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، کچھ کرنے کا ایک جرمانہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن کچھ نہ کرنے کا بھی جرمانہ ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ فیصلہ سازی جو ہے نا وہ رک گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر فیصلہ کریں گے تو کوئی سوال جواب ہوگا، اور فیصلہ نہیں کریں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ جس عمارت میں موجود ہوں یہ 12-13 سال سے اس حال میں موجود تھی، اور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس عمارت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ یہاں کی لوکل آبادی کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کراچی شہر کے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بحیثیت میئر، ڈپٹی میئر صرف ایک فیصلہ کیا کہ اگر ملکیت کے ایم سی کی ہے تو اس پر تالا نہیں لگا ہونا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا اگر امانت اس شہر کی عوام کی کوئی ہے تو وہ ملکیت اس شہر کی عوام کی ہے، جس کا فائدہ اس شہر کی عوام کو ہونا چاہیے، جس کے لیے میں کے ایچ ڈی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تمام پروسیس میں ہماری مدد کی۔ جب ہم نے اپنا ویژن کنوے کیا کہ ہم اس بلڈنگ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو انتظامیہ نے ہمارا ہاتھ تھاما اور کہا کہ نہیں، بالکل صحیح ہے، اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمارت جو کہ بند پڑی ہوئی تھی، وہ عمارت جو کہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھی اور صرف آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آتی تھی، آج الحمدللہ وہ عمارت زیر استعمال ہے۔ اس عمارت کا کرایہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس آ رہا ہے، یعنی کہ آمدنی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی شروع ہو گئی۔ اور دوسری چیز کہ 130 اس شہر کے بچے بچیاں، کراچی کے بچے بچیاں جو کہ نرس کا کورس کرنا چاہتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی پرائیویٹ ادارے میں جا کے فیس ادا کرتے ہیں۔ آج اس فیسلٹی، اس انسٹیٹیوٹ کی بدولت 130 بچے مفت اسکالرشپ پہ انشاءاللہ یا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ حساب لگائیے، منیمم جو خرچہ آتا ہے کسی پرائیویٹ ادارے میں وہ تقریباً 60 سے 65 ہزار اس کورس کا آتا ہے۔ 130 کو اگر آپ 60 ہزار روپے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تقریباً کوئی 4 کروڑ روپے کی یہ ایک آمدنی ہے۔ یعنی کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس یہ پوٹینشل موجود تھا کہ وہ اس فیسلٹی کو استعمال کر کے اس شہروں کے مستقبل کو استوار کر سکے، ان کو ہنر دے سکے تاکہ وہ عزت سے اپنا روزگار حاصل کر سکے۔ لیکن وہی مسئلہ کہ فیصلہ نہ کرو، چیزیں بند پڑی رہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فیصلہ ہم کریں گے، کیونکہ فیصلہ کرتے وقت اگر نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہ غلطی سے بچنے کے لیے اگر آپ فیصلہ سازی چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت اس میڈیا ٹاک کے بعد جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو ایس ٹی ایس کا ٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس میں بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ یعنی میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، وہ بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹیسٹ کے اوپر ان کی میرٹ بنے گی، اور وہ بچے بچیاں جن کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، وہ وسائل نہیں ہیں، یعنی کہ غریب کا بچہ جو کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا، آج الحمدللہ اس کے ایم سی سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے اندر وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، ہنر حاصل کرے گا،
اور ہنر حاصل کرنے کے بعد وہ عزت سے اپنا روزگار کما پائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت نرسنگ کے پروفیشن کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ یہی نرسز یہ ٹریننگ حاصل کر کے کراچی کے اسپتالوں میں، سارے صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں، سارے پاکستان کے اسپتالوں میں تو روزگار حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ لوگ پاکستان سے باہر جا کے بین الاقوامی ہسپتالوں میں بھی کام کر سکتے ہیں، اور کام کرتے وقت وہ جو ایک بھٹو صاحب کا خواب تھا نا، ریمیٹنس والا، ہیومن ریسورس والا، کہ عزت سے روزگار لوگوں کو ملے، وہ پورا کر پائیں گے۔ اس وقت یورپ کے اندر ایک نرس جو منیمم آمدنی حاصل کر رہا ہے وہ تقریباً کوئی 500 سے 600 یورو ہے۔ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ 500-600 یورو آج کل کے زمانے میں کتنے روپے بنتے ہیں۔ کیا سماجی انقلاب آئے گا ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، جب وہ یہ ہنر حاصل کر کے آگے جا پائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ یہ پہلا ادارہ ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے۔ عباسی شہید اسپتال میں بھی جو نرسنگ سکول تھا، جو کہ لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے بند ہو گیا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی اس عباسی شہید کے نرسنگ ہاسپٹل کو بھی، نرسنگ سکول کو بھی ایک بار پھر فعال کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپینسر آئی ہاسپٹل میں ایک اور نرسنگ سکول ہم اسٹیبلش کریں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بچے بچیوں کے لیے اورنگی کے اندر ہم ایک نیا نرسنگ سکول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، مایوسی کفر ہے یہ جو ہمارے لوگ آگے کہتے ہیں نا تمہیں روزگار نہیں ملے گا، کراچی کے بچے بچیوں کو گٹکے پہ لگا دیا ہے، تھلے پہ بیٹھنے پہ لگا دیا ہے۔ کسی کو رائڈر کی نوکری مل جاتی ہے، کسی کو کچھ اور مل جاتا ہے۔ ہم ان کو ہنر دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی کراچی والوں کو ہنر دے گی، تاکہ وہ اپنی عزت سے، وقار سے اپنا روزگار حاصل کر سکے، ہنر ان کو آ سکے، اور پاکستان کا وہ نام بھی روشن کر سکے۔ تو انشاءاللہ یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں، اور اس طرح کے اور ادارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اسٹیبلش کرے گی، تاکہ اس شہر کی عوام کے معاشی جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے، اور ان کو وہ ہنر سکھا کے وہ عزت سے اپنا روزگار حاصل کر سکے، اس امید کے ساتھ کہ نا امیدی اس معاشرے سے ختم ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کو روزگار ملے گا، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو پائیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، ہمارے پیارے صوبہ سندھ کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی سوال جواب ہے تو